مجھے لگتا ہے کہ موسم کا اثر جو ہے آپ کے اوپر تب زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، ایک تو آپ کا موڈ خراب ہو یا اچھا ہو، یا پھر آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو، تب آپ کو موسم کی شدت جو ہے نا پہلے سے زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اب میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ بہت پہلے جب مجھے ہوتا تھا کہ یار گرمی کوئی اتنا مسئلہ نہیں کرتی، ہاں سردی مسئلہ کرتی ہے کہ آپ کو بہت ساری لیئرز پہننی پڑتی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا گرم کمرہ چاہیے، ہیٹر چاہیے وغیرہ وغیرہ، یا میری اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو وہ مسئلہ کرتی ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کے مجھے ہمیشہ گرمی اچھی لگتی تھی، لیکن اب گرمی بھی اتنی شدید لگنا شروع ہوگی۔ اسلام آباد میں رہنے کے باوجود جو ہے نا گرمی کی شدت جو ہے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جب لاہور میں تھی تو پتہ نہیں میں کیسے برداشت کرتی، اور ملتان والوں کو تو ویسے ہی بھی سلیوٹ ہے۔ خیر ابھی جو ہے اسلام آباد میں بھی اچھی خاصی ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے کافی دن سے، اور جس دن ہم لوگوں نے نتھیا گلی جانے کا فیصلہ، ایکچولی ہم لوگوں نے ٹھنڈیانی جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس دن بہت شدید قسم کی گرمی تھی، میرے خیال سے 40 سے ابو تھا ٹمپریچر۔ ابھی پھر اس دن ہم لوگوں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ 1-2 دن کے لیے ہم لوگ جو ہے نا ٹھنڈیانی چلے جاتے ہیں، لیکن ٹھنڈیانی جب جا رہے تھے تو وہاں کی روڈ بائی روڈ اتنی خراب ہے، اگر آپ کو کمر کا مسئلہ ہے نا یا کوئی اس طرح کا ایشو ہے یا آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کم از کم وہاں ایسے ایریا میں جانے کا رسک آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے نا راستے سے مڑ گئے تھے واپس، اور پھر ہم لوگ نتھیا گلی چلے گئے تھے، وہاں پہ صرف 1 رات کا سٹے ہوا تھا۔ اچھا نتھیا گلی میں نا یہ ہے کہ وہ خوبصورت تو بہت زیادہ، میں پہلے بھی کافی دفعہ جا چکی ہوں، لیکن مجھے ایک چیز تھوڑا سا وہ ایشو کرتی ہے کہ وہاں پہ اچھے خاصے کوسٹلی جو آپ کو روم ملتے ہیں ہوٹل کے، مری سے بھی زیادہ کوسٹلی ہے میرے خیال سے، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے سے کیوبک سے، جیسے وہ ایک کہیں جا کے کلاسٹروفوبک فیلنگ نہیں آتی ہے، وہ والی فیل آتی ہے۔ تو بس وہ لے لیا تھا، اچھا خاصا کوسٹ کر رہا تھا وہ، لیکن پھر بھی اتنا اچھا نہیں تھا جو روم تھا ہمارا، اور سروس وغیرہ بھی بس ٹھیک ہی تھی۔ تو لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی، کیونکہ اگر اس سے تھوڑا سا ہائی پہ جاتے تو وہ لاکھوں میں بات جا رہی تھی۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ بس 1 دن کا سٹے کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ واپس آ سکتے ہیں، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا ہے کہ 8-10 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، 3-4 گھنٹے میں ہم واپس گھر آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو موسم کا بتاتی ہوں کہ یہاں پہ ہمیں لیئرز پہننی پڑی تھی، میں کوئی سویٹر وغیرہ لے کے نہیں گئی تھی، لیکن ایک شال رکھ لی تھی میں نے، اور رات کے ٹائم جو ہے نا اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی تھی، بارش مسلسل ہوتی رہی رات کو، ساتھ جو ہمارے اپارٹمنٹ کے ساتھ ہوٹل کے روم کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بھی کنسٹرکشن چل رہی تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ دڑا دڑ جو ہے نا کنسٹرکشن چل رہی ہے یہاں پہ بھی، بہت زیادہ کمرشلائز کرتے جا رہے ہیں ہر چیز کو، اور ہوتی بھی جا رہی ہے۔ کوئی مجھے لگتا ہے دکھ ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، درختوں کو کاٹ دیتے ہیں، درختوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ میرے سامنے بھی 3 درخت تھے، یہ ختم ہو چکے تھے، پتہ نہیں ان کی جڑوں میں کچھ ڈالا ہوا تھا، واٹ ایور جو بھی تھا، لیکن ان کو کاٹنے کا ارادہ ہوگا ظاہر ہے ان فیوچر، تو بڑے کئی 100 فٹ کے حساب کے وہ درخت تھے جن کو انہوں نے جو ہے نا کاٹنے کی اب کوشش کی ہوئی ہے۔ تو بس اچھا سا موسم کا ایک حسین سا لطف لیا۔ جیسے ہم لوگ پہنچے تھے ہمیں پیچھے سے کال آئی تھی، میٹ کی گئی تھی کہ یہاں پہ بھی بارش شروع ہو گئی، اور مجھے بڑا غصہ آیا، دکھ ہوا کہ اب اسلام آباد کی بارش کو مس کرنا پڑا، لیکن بہرحال وہاں پہ کافی انجوائے کیا۔ اس کے بعد جب واپس آئے تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا موسم جو ہے نا 3-4 ڈگری کا فرق پڑ گیا ہوا تھا الحمدللہ۔ تو لیکن ایک چھوٹا سا بریک مل گیا تھا، ایک روٹین سے ہٹ کے ایک چیز ہو گئی تھی، تو بس اتنی سی انجوائمنٹ کافی ہوتی ہے ہم ہاؤس وائف کے لیے، خاص طور پہ گرمی کے موسم میں۔ واپس آئی تھی تو ایک بہت ہی عزیز جو فیملی فرینڈس ہیں انہوں نے ملتان سے اپنی زمینوں سے آم بھیجے ہوئے تھے کافی سارے، اور اب بس ان کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں لگی ہوئی ہوں۔ تو انشاءاللہ جلدی آپ سے بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور ہاں جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو آموں کی بے تحاشا قسموں میں سے کون سا قسم جو ہے سب سے بیسٹ لگتا ہے، آپ کا فیوریٹ آم کون سا ہے؟